ریاست اور ان لوگوں کے بیچ میں اگر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، معاملہ یہ ایک وہ گروپ ہے جو ریلیجس جسے ہم پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بھلے کم ہوگی لیکن ہر شہر میں موجود ہوگی، تو یہ ایک اتنی جو کنفرنٹریشن کی پوزیشن ہے وہ وٹ ڈو یو سے، کیا اس کو گورنمنٹ ہینڈل کر لے گی اس طرح جو اس وقت جو گورننس کا معیار ہے بہت ساری جگہوں پہ جو شکایات ہیں، کیپنگ ان مائنڈ آل دوز تھنگس؟ دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب، ایک تو آپ کو ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا بوسیدہ ہے ریاستی ڈھانچہ، جس میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی یہ عمران خان کا فیلئر ہو یا کچھ اور فیلئر ہو، اس پہ بھی ہم بڑی بات کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ جو یعنی یہ دیکھ لیں، پولیس دیکھ لیں اپنی، آپ دیگر جو ہے قانون کے ادارے دیکھ لیں، تو یہ اور انڈیویجول اس طرح سے ہیں کہ ابھی تک ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے گرجدار آواز میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب حکومت کو تو بیچ میں سے نکالیں، یہ اس قسم کی یہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اس ملک میں سامنے آ رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، چاہے ان کے جتنے بھی ایم این ایز اسمبلیز میں بیٹھے ہوں، ظاہر ہے 2 بندے الیکشن لڑے تو ایک دن جیتنا ہی ہوتا ہے، آدھی برادریاں ادھر ہو جاتی ہیں آدھی ادھر ہو جاتی ہیں، وہاں ان کی سوشل بیس کلیپس کر گئی ہے ان ٹوٹیلٹی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھے، یہ بندے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل ان کی فالوئنگ ہے، یہ ان کی نظریاتی طور پر بھی فالو کرتے ہیں اور معاشی طور پر بھی ان کے مفادات وہاں مدرسے سے منسلک ہیں، وہاں چھت بھی ہے، وہاں گھر بھی ہے، وہاں روٹی بھی ہے، وہاں ایکٹیویٹی بھی ہے، تو یہ بڑی سوشل یعنی فالوئنگ نہیں ہے۔ ایجنسیز اس کی تعداد 40,000 بتا رہی ہیں، 50-60 ہزار ہوں گی، واٹ ایور۔ تو ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے انٹوورڈ انسیڈنٹ، یہ ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں، یہاں پہ بلڈ شیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ بلڈ شیڈ تو ہماری تاریخ میں لکھا ہے، 47 میں بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا، اس سے لے کے آج تک کیا نہیں ہوا، کتنے لیڈر یہاں اسیسینیٹ ہوئے۔ یہ لاہور میں بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا، یہ جو آپ کے اپنا یہ جو ماڈل ٹاؤن تھا، تو کون سی قیامتیں ٹوٹ پڑیں۔ تو ہم تو ایک بدنصیب قوم ہے جو یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے، وہ یہ کہ میں یہاں پہ جوزف سٹکلٹس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ہر چند کی یہ ہمارے بارے میں نہیں کہا اس نے، ورلڈ اکانومی کے بارے میں کہا ہے، مگر ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت عالمی معیشت جو ہے وہ اس وقت لائف سپورٹ پر لگی ہوئی ہے، یعنی وینٹیلیٹر پہ ہے، اور آپ جو 7, 8, 9, 10 موومنٹس لیڈر لیس موومنٹس دیکھ رہے ہیں، چلی میں دیکھ رہے ہیں، لبنان میں دیکھ رہے ہیں، عراق میں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ 5-6 ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ نواز شریف صاحب نکلتے ہیں، زرداری صاحب بھی نکل جاتے ہیں، مولانا بھی ہینڈل ہو جائیں گے، چلے جائیں گے دائیں بائیں، سے بات ہو جائے گی، 4 مہینے بعد الیکشن کروانا ہے یا اگلے سیٹ اپ میں آپ کو مل جائے گا وہ جو پہلے ملا ہوا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔